گزارتے رہتے، موت کے بعد نبی کیا رہتے ہیں القیناہ من بطن الحوت بالعراء بوجه الارض اي بالساحل من يومه او بعد 3 او 7 ايام او 20 او 40 يوما وهو سقيم عليل كالفرخ الممقت كالفرخ الممقت. ما ليس عليه الشعر وريش مثل الخمس. تو پھر ہم نے انہیں ڈال دیا، نبذہ ینبذ بنا پھینکنا ڈالنا، تو ہم نے انہیں ڈال دیا القیناہ من بطن الحوت، یعنی آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر کے ڈال دیا کہاں؟ بالعراء، خشک زمین پر. عراء کی جو ہے وہ کیفیت معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عراء سے مراد ہے بالعراء اے بوجہ الارض، زمین کے اوپری حصے کو، روئے زمین جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. سمندر بھی زمین ہی میں ہے لیکن وہ روئے بحر ہے نا، ہم نے ان کو روئے زمین پر ڈال دیا. مراد بالساحل، کہاں؟ کنارے. عراء سے مراد وجہ ارض، اور وجہ ارض سے یہاں مراد سمندر کا کنارہ. من یوم، اسی دن. اب اختلاف تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ کتنے دن آپ ٹھہرے رہے. اسی دن، اچھا، اور بعد 3 یا 3 دن کے بعد، یا 7 دن کے بعد، یا 20 دن کے بعد، یا 40 دن کے بعد. وہ سقیم، ان کو جب ڈالا گیا مچھلی کے پیٹ سے باہر آپ کو، تو آپ کیا تھے؟ سقیم تھے، بیمار تھے. علیل، بیمار تھے. کل فرخ الممعتی، اس فرخن کا معنی ہوتا ہے جس آدمی کے سر سے بال اڑ جائیں. ٹھیک ہے، فرخ ممعت کہتے ہیں جس آدمی کے وہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے فرخ ممعت، یعنی جس کو وہ بیماری ہو اسی کو بطور صفت مشبہ کیا کہا جاتا ہے؟ صابن کے دن پر فرخن، یا خاشرون کے دن پر فرخن. ہمیشہ کے لیے؟ ہاں، ہمیشہ کے نہیں. اس وہ بیماری جب کسی کو ہوتی ہے تو اس کو فرخ ممعت کہتے ہیں عربی میں، جس کے سر کے بال سفید ہو جائے. کیا بولے؟ دھیرے دھیرے وہ جو بال جھڑتے رہتے ہیں، اسی طرح سے کچھ بال جھڑنے کی، گرنے کی بیماری جس کو ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے فرخ ممعت. تو آپ جب تشریف لائے تو اسی طرح ہو گئے تھے کہ وہ نہیں الگ ہی رہتا ہے. دیکھیں جس کو کینسر کی بیماری ہوتی ہے اس کے ہی بال جھڑتے ہیں، پتہ؟ بدن کے پورے بال کیا ہو جاتے ہیں؟ جھڑ جاتے ہیں. چہرے کی تھوڑی کیفیت بدل جاتی ہے اس کی. تو جب مچھلی کے پیٹ سے آپ تشریف لائے تو اس طرح سے آپ کی حالت تھی. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے ان پر کدو، کیا بولیں اس کو، لوکی کے درخت کو اگا دیا. یعنی جہاں پہ آپ تھے تو چونکہ سمندر، ساحلی سمندر بہت تپش والا ہوتا ہے نا، آس پاس درخت ورخت ہوتے نہیں ہیں. درخت کیسے ہوں گے؟ سمندر کی پانی اس کو اکھاڑ دیا کرتے نا. تو جہاں پہ پھینکا آپ پانی میں، آپ کو مچھلی نے اگلا تھا، اس جگہ پر جو ہے کوئی جھاڑ درخت کچھ تھا نہیں کھانے پینے کے لیے، سمندر کا پانی کھارا ہوتا. تو کہتے ہیں انبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، ہم نے ان کے پاس اگا دیا ایک درخت. کس کا؟ یقطین کا. کس کا؟ یقطین. وَهُوَ الْقَرْنُ تُظِلُّهُ، یہ وہ لوکی کا درخت تھا جو ان کو سایہ کرتا تھا. وَهِيَ بِسَاقٍ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ فِي الْقَرْعِ. اچھا، ایک بات یہ کہہ رہے ہیں کہ لوکی کا جو درخت ہوتا ہے وہ عام طور پر جو ہوتا ہے ابھی وہ پودا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ لیکن ان کے تو پودا کیسے سایہ کرے گا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہوا وہی بساقل، یہ تنے کے ساتھ تھا. کیسے تھا؟ تنے کے ساتھ تھا. خربوزہ وغیرہ کے قسم سے وہ درخت تھا جو پیدا کیا. یقین جو ہے خربوزہ، قدیمہ، کدو، لوکی وغیرہ کی قسم سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں نا، اسی قسم سے وہ درخت تھا. لیکن ہیس بساق، کیسے تھا وہ؟ ساق یعنی تنا، یہ تنے کے ساتھ تھا. علی خلاف العادۃ فی القرع، حالانکہ پودوں میں عادتاً یہ نہیں ہوتا، عادت کے خلاف تھا. معجزۃ لہ، یہ آپ کے لیے بطور معجزہ تھا. وکانت تأتیہ، وکانت تأتیہ
वअलतन सबाहन व मसाअन यशरबु मिन लबनिहा हत्ता कविया, और वो आपके पास आता था, वो पौधा जो है आपके पास आता था, वअलतन बढ़ते हुए, ऊपर क्या लिखा हुआ होगा, 30 बरंदी की तरफ से आता था, पहाड़ जबल बरंदी से आता था, बरंदी। वकानत ताती हिबारतन, और वो आपके पास बुलंदी की तरफ से आता था सुबह व शाम, यानी ऊपर से पौधा बढ़ता है ना, तो ऐसा आता था जैसे चल रहा हो, बढ़ते आता था, साया करता था, और आप जो है यशरबु मिन लबनिहा, उसके रस को क्या करते थे, दूध को यानी किसको, रस को पीते थे, हत्ता कभी यहाँ तक कि आप क्या हो गए, ताकतवर हो गए। वह अरसलनाहु बाद ज़ालिका का क़ब्लिही इला क़ौमिन बिनैनुवा भी है, नीनुवा भी है, मिन अर्दिल मूसिल, और हमने उनको भेजा इला मिअती अल्फिन औ यजीदून, 1,00,000 लोगों की तरफ या इससे ज़्यादा लोगों की तरफ, यानी हमने उनको जो रसूल बनाया था वो कितने लोगों का, 1,00,000 या उससे कुछ ज़ायद लोग जिस इलाके में बसते थे, वो क्या इलाका था, कह भी नहीं, वारसलना, और हमने उनको भेजा बादा ज़ालिका, इस वाक़ये के बाद, का क़ब्ल ही, जैसे कि इससे पहले भेजा था, यानी ऐसा नहीं अभी रसूल बनाए गए, वो पहले से रसूल थे, वापस हमने उनको भेजा इला कौमिन, उस कौम की तरफ, बिनीनवा, जहाँ जो कौम कहाँ बसती थी, नैनवा या नीनवा, करबला के पास है मकाम नैनवा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ठहरे थी जगह नैनवा। ये कहते हैं मूसिल के जो बगदाद में ना, इराक़ में मूसिल, इराक़ में कूफा, ये सब इलाके सब मिले जुले इलाके, मूसिल की ज़मीन से लग करके एक नैनवा नामी इलाके में जो कौम बसती थी, उनकी तरफ हमने आपको भेजा। वो कितने थे, इला मिअती अल्फिन, 1,100, यानी 1,00,000 1,00,000, और बमाना बल यजीदूना, बल्कि उससे साइद थे, और जो है कहते हैं कि यहाँ शक के लिए नहीं है, कलामी इलाही में शक नहीं होता, और आता किस लिए, शक के लिए आता है ना भाई, शक होता है मुतकल्लिम को, इसने मारा या उसने मारा, तुम्हें बात आ रही है जी। तो कहा कि और शक के माना में नहीं, बल्कि पहले कलाम से दूसरे कलाम की तरफ रुजू के लिए, जिसके लिए क्या आता है, बल किसके लिए आता है, एक गरज से दूसरे गरज की तरफ इंतकाल के लिए, एक मकसद से दूसरे मकसद की तरफ इंतकाल के लिए। बल यजीदून, कहते 1,00,000 थे और कुछ जाहिद थे, 20 और 30 और 70, 20 और 30 और 70 अल्फन, या तो 20,000 या 30,000 या 70,000 और जाहिद, टोटल कितने थे, 1,70,000 तक तकरीबन। फ़आमनु इंद मुआयरतिल अज़ाबिल मौऊद बिही, फ़आमनु फ़मत्तानाहुम, उन लोगों ने, उन सब ने ईमान लिया है। कैसे ईमान लाया, इंद मुआयनतिल अज़ाबिल मौऊदीन बिही, उस अजाब के मुआयना करने के वक्त जिसका उनसे क्या किया गया था, वादा किया गया था। जब अजाब को उन्होंने देखा, कौन सा अजाब आया था यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर, बादल का अजाब आया था जी, आसान मुदाल। काला बादल तो शायद हुआ ना, जो प्यासी थी कौम और इंतजार कर रही थी, वो हजरत कंफ्यूजन हो जा रहा, ये देख लीजिए, उसमें भी दिया हुआ सिरातुल जिनान में, फमत्तानाहुम, तो हमने उन्हें बरतने के लिए मौका दिया, ऐ बक़ैनाहुम मुतमत्तिईन बिमालिहिम, यानी हमने उनको बाकी रखा उनके माल से, इस हाल में कि वो अपने माल दौलत से
کیا کر رہے تھے؟ فائدہ حاصل کر رہے تھے. الہین کچھ مدت تک تنقضی آجالہم فیہ جس مدت میں ان کے موت کا وقت مکمل ہو جاتا ہے. فاستفتہم استخبر کفار مکہ توبیخا لہم اے نبی آپ ان سے پوچھئے استفتاء کیجیے. کیا کیجیے؟ استفتاء. اس کی تفسیر کس سے کر دی؟ استخبر سے، یعنی خبر لیجیے. استفتاء کیا جاتا ہے جب کوئی چیز ہمیں نہیں معلوم ہے، کوئی چیز نہیں معلوم ہے تو معلوم کرنے کے لیے، کوئی حکم ہمیں نہیں معلوم ہے اس حکم کو معلوم کرنے کے لیے سوال کیا جا رہا ہے. یہاں تو معاملہ ایسا نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہلے واقعہ سنایا گیا، پھر جو ہے پہلے بات بتائی گئی، پھر کہا گیا کہ آپ ان سے پوچھئے. ایسا نہیں کہ جو بات پوچھ رہے ہیں اس کا جواب حضور کو معلوم بولیے نہیں. اس لیے اس کی تفسیر کس سے کر دی؟ توبیخا. استخبر، خبر تو لیجئے. کیا لیجئے؟ خبر لیجئے، ان سے خبر مانگیے. کفار مکہ سے وہ بھی یہ خبر مانگنا بطور حصول نہیں ہے. باب استفعال کی جو خاصیت ہے طلب ماخذ، یہ طلب ماخذ تو ہے لیکن کیسے ہے؟ توبیخا لہم، سیکھنے کے لیے نہیں، تعلیماً ان سے سیکھنے کے لیے نہیں، توبیخ کے طور پر ہے. الربک البنات کیا تمہارے تیرے الربک البنات کیا تمہارے رب کے لیے لڑکیاں ہیں؟ بزعمہم ان الملائکہ بنات اللہ، کافروں کی اس بات کی گمان کرنے کی وجہ سے کہ فرشتے اللہ کی کیا ہیں؟ بیٹیاں. وَلَهُمُ الْبَنُونَ اور ان کے لیے لڑکے ہیں. آپ کے رب کے لیے بیٹیاں، یہ پوچھئے کہ ہمارے رب کے لیے بیٹی اور تمہارے لیے کیا ہے؟ بیٹیاں، اور تمہارے لیے بیٹے ہیں. فَيَخْتَصُونَ بِالْأَبْنَاءِ کہ تم جو ہے ابنا سے فَيَخْتَصُونَ وَلَهُمُ الْبَنُونَ فَيَخْتَصُونَ بِالْأَبْنَاءِ اور ان کے لیے ہی لڑکے ہیں کہ انہیں لڑکوں کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے. ابن کہا جاتا ہے نا، ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں. حضور علیہ السلام کو نسل جی یہودی حضور علیہ السلام کا اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. نہیں، اپنے لیے جو ہے یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمیں بیٹا ہو جی، اپنے لیے بیٹا مانتے ہو اور لڑکی ہونا ہے سمجھتے ہو، اور رب کے لیے کیا مانتے ہو؟ لڑکی. بیٹی مانتے ہو. یہ جو ہے جب اصول تفسیر پڑھیں گے تو اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ چاروں فرقے یعنی کافر، یہودی، عیسائی اور منافق، چاروں فرقوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے اور ان کے عقائد کا ذکر ہے اور ان کے عقائد کو رد بھی کیا گیا ہے. تو ان کے عقائد کو رد کرنے کے انداز جو ہے مختلف ہے قرآن پاک میں. کہیں پر جو ہے خود ان سے ہی سوال کیا گیا بدیہیات کے طور پر کہ یہ بات تو عقل میں آنے والی بات ہے کہ تم جس چیز کو اپنے لیے، یعنی یہ نہیں کہا کہ رب کے لیے اولاد نہیں ہے، بیٹیاں نہیں ہیں، بلکہ انداز یہ اختیار کیا گیا کہ تم خود سوچو کہ رب کے لیے کہتے ہو کہ بیٹیاں ہیں اور اپنے لیے کیا مانگتے ہو؟ اب بیٹی ہو جائے تو اس کو دفنا دیتے ہو. تو جو چیز اگر تم رب سے واقعی محبت کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ سب سے بڑا ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں، تو جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کر سکتے ہو اس کو رب کے لیے کیسے پسند کر سکتے ہو؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ رب کے لیے اگر بیٹا وہ لوگ مانتے تو اس طرح ان کو توبیخ نہیں کی جاتی. مراد یہ ہے کہ یہ سمجھانے کا اور ان کے اس عقیدے کے رد کا ایک خاص انداز ہے، نرمی والا انداز ہے. بعد میں سختی آئی پھر کہا گیا قاتل المشرکین وقتلہم حیث ثقفتموہم، انہیں مارو جہاں پاؤ. بہرحال ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، کیا ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا اور وہ دیکھ بھی رہے تھے کیا؟ اس حال میں کہ وہ شاہد تھے، مشاہدہ کر رہے تھے جب ہم نے پیدا کیا فرشتوں کو. تو کہہ رہے ہیں کہ فرشتے کیا ہیں؟ کہتے شاہدونہ کا مفعول بھی متعین کیا خلقنا، شاہدونہ کیا وہ ہماری تخلیق کا مشاہدہ کر رہے تھے؟ فیقولون ذالک کہ وہ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں. الا انہم من افکہم کذبہم لیقولون، بے شک یہ ان کی الزام تراشیاں ہیں، یعنی کیا ہے؟ کذب ہے. افک جو ہے، افک کذب کی ایک فرد ہے. افک کیا ہے؟ کذب کا ایک فرد ہے. کذب کا ایک فرد ہے. تو کہا کہ یہاں جز بول کر کے، فرد بول کر کے کیا مراد دیا گیا؟ نو، جنس مراد دیا گیا. جی
یعنی بولا گیا فرد اور مراد کیا لیا گیا؟ فرد ہوتا ہے کلی کا فرد ہوتا ہے، کل کا جز ہوتا ہے. فرد بول کر کے کیا مراد دیا گیا؟ کلی مراد دیا گیا. اچھا لَيَقُولُونَ تو ضرور وہ کہیں گے اَلَا إِنَّهُمْ إِفْكِهِمْ بے شک یہ ان کی الزام تراشیاں ہیں، ان کی جھوٹی باتوں میں سے ایک بات ہے. لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهِ بِقَوْلِهِمْ الْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ضرور وہ کہیں گے کہ اللہ نے بچہ جنا، حالانکہ وہ کیا ہوں گے؟ بالکل بولیے انہم لکاذبون، حالانکہ وہ بے شک ضرور جھوٹے ہیں اس بات میں. اور یہ کیوں کہیں گے ولد اللہ بقولہم الملائکہ بنات اللہ؟ کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں؟ فرشتے اللہ کی بیٹی. تو معاذ اللہ وہ بعد میں یہ بھی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جنا، یہ کہیں گے. اصطفا بفتح الحمزۃ للاستفهام واستثنی بها عن حمزۃ الوصل فحذفت اختار. استفا ہے کیا ہے بولو؟ استفا پڑھا گیا اس کو استفا. استفا البنات علی البنین، کیا رب نے لڑکیوں کو لڑکوں پر پسند کر لیا؟ یعنی ان کی جو ہے یہ پوہڑ بے عقلی کا، ایک ہوتی بے عقلی اور ایک ہوتی پوہڑ بے عقلی ہے نا، اس کا جو ہے کتنے خوبصورت انداز میں جواب دیا جا رہا ہے کہ پھر تو تم لڑکیاں مان رہے ہو کہ رب کے لڑکیاں، تو کیا رب نے جنا ہے؟ تو جنا ہے تو اس کی بیوی کہاں ہے معاذ اللہ؟ سمجھ بات آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ اچھا ہو سکتا ہے ایک قابل ہے، فرمایا گیا کہ وہ ضروری ایسا کہیں گے، اور کہیں گے تو وہ کیا ہے؟ جھوٹے ہیں. پھر فرمایا جا رہا ہے کہ کیا رب نے اپنے لیے بیٹیاں چنی اور تمہارے لیے بیٹے چن لیے؟ سمجھ بات آ رہی ہے؟ یہ استفہام انکاری ہے کہ ایسا تو ہے نہیں. اصطفا بفتح حمزۃ الاستفهام، یہاں پہ حمزہ ایک مفتوحہ استفہام کے لیے ہے، اور اس کے بعد جو استفا کا حمزہ وصلی تھا اس کو کیا کر دیا گیا؟ کہتے ہیں کہ بفتح حمزہ للاستفهام استغنی بها عن حمزۃ الوصل. اس کی وجہ سے یعنی حمزہ استفہام کی وجہ سے حمزہ وصل سے بے نیازی برتی گئی، فحذفت تو اس کو کیا کر دیا گیا؟ اختارا. استفا معنی کیا ہے؟ اختارا. اختارا کیا اس نے چنا ہے؟ البنات لڑکیوں کو، البنین لڑکوں پر. مالکم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، کس طرح کا فیصلہ کر رہے ہو؟ ھذا الحکم الفاسد مفعول به تحکمون ھذا الحکم الفاسد، تم یہ کس طرح کا حکم فاسد لگا رہے ہو؟ افلا تذکرون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ بادغام التاء فی الزال، تذکرون کے بجائے کیا ہے؟ بادغام التاء فی الزال، بادغام التاء ہاں برابر، تذکرون کے بجائے تذکرون. انہ سبحانہ تعالی منزہ عن الولد، یہ مفہوم بیان کیا کہ یہ عبارت جو ہے اتنے سخت انداز میں جو فرمایا گیا، اس طرح کے انداز میں فرمایا گیا، اس سے مراد ہے انہ سبحانہ تعالی منزہ عن الولد، اللہ سبحانہ تعالی ولد سے کیا ہے؟ پاک ہے. ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی اس پر سلطان مبین واضح دلیل ہے؟ حجت واضحہ، سلطان مبین کی تفسیر کس سے کر دی؟ حجت واضحہ. کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ ان اللہ ولد، ان للہ ولدن، کہ اللہ کے لیے لڑکے ہیں، بچے ہیں. فاتوا بکتابکم، تو اپنی کتابیں لاؤ، کیا کرو؟ التورات، جیسے تورات ہے وہ کتاب لاؤ. فارونی ذالک فیہ، پھر مجھے اس میں یہ بات دکھاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم کیا اس بات میں اپنے اس کہنے میں اپنے اس پر میں سچے ہو. وجعلوا ای المشرکون بینہ تعالی و بین الجنۃ ای الملائکۃ لاجتنانہم عن الابصار نسبا بقولہم انہا بنات اللہ. کہتے ہیں اور ان مشرکین نے اللہ اور فرشتوں کے درمیان رشتہ داری بنا دی. کیا بنا دی؟ کہہ دیا کہ اللہ کی یہ کیا ہے؟ بیٹیاں. یعنی ایک عقیدہ کتنی برائیوں کی جڑ ہے وہ بتایا جا رہا ہے. ایک عقیدہ کتنی برائیوں کی جڑ ہے. وجعلوا ای المشرکین فاعل متعین کیا، بینہ وہ ضمیر کا مرجع متعین کیا اللہ تعالی کے درمیان. وبین الجنت، جنت جو ہے ہمارا جنات، یہاں مراد ہے فرشتے. فرشتوں کو جنات سے تعبیر اس لیے کیا گیا کہ جن یہاں بمانا لوگ اصطلاحی نہیں کہ ایک الگ مخلوق ہے فرشتوں سے ہٹ کر. بات آ رہی ہے؟ آگے جو جنہ کی تفسیر کس سے کر رہے ہیں؟
الملائکہ سے. کس سے؟ الملائکہ سے. اس بات کو بتانے کے لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ فرشتے اور جنات ایک ہیں، بلکہ فرشتوں کو جنات یہاں لغوی مناسبت سے کہا جائے. کس مناسبت سے؟ لغوی مناسبت. کہ جنات مانا اجتنانہم عن الابصار، نگاہوں سے ان کے چھپنے کی وجہ سے، نگاہوں سے ان کے چھپنے کی وجہ سے. کہ جہاں پہ جیم نون نون کا مادہ آتا ہے وہاں چھپنے کا معنی پایا جاتا ہے. کس کا معنی پایا جاتا ہے؟ چھپنے کا. جیسے کہا جاتا ہے جنون، عقل چھپ جاتی ہے. جب کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ جنون. جنت، کیونکہ جنت کے گھاس سے نیچے کی زمین کیا ہو جاتی ہے؟ بولیے. باغ کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ باغ میں جو نیچے گھاس ہے تو اس ہریالی کی وجہ سے زمین کیا ہو جاتی ہے؟ چھپ جاتی ہے. تو جہاں جہاں جیم نون نون کا مادہ پایا جائے گا وہاں کس کا معنی پایا جائے گا؟ چھپنے کا معنی پایا جائے گا. کیا بول رہے ہیں؟ جی، اعتراض کا جواب یہ ہے کہ کیا فرشتے بھی جنات ہیں؟ اگر جنات ہے تو پھر قرآن پاک میں وہ ابلیس جنات کو انہو کان من الجن کہہ کر الگ کیوں کیا گیا؟ سمجھ بات آ رہی ہے؟ تو جواب دیا گیا فرشتوں کو جنات کہا گیا لاجتنانہم عن الابصار. تو مشرکین نے اللہ اور فرشتوں کے درمیان رشتہ داری بنا دی. کیسے؟ بقولہم انہا بنات اللہ. رشتہ داری کیسے بنائی؟ ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ أَيْ قَائِلِي ذَلِكَ لَمُحْضَرُونَ النَّارِ. حالانکہ فرشتے جان رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ایسی باتیں کر رہے ہیں وہ ضرور جہنم میں ڈالے جائیں گے. جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ خود جان رہے ہیں کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں. یعذبون بها فیہا، جس میں انہیں عذاب دیا جائے گا. سبحان اللہ تنزیہا لہ. سبحان اللہ اے تنزیہا لہ، اللہ کی پاکی ہے. عما یصفون، ان تمام باتوں سے جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں. بیان للہ ولدن، یہ کہ اللہ کے لیے لڑکا ہے. الا عباد اللہ المخلصون، مگر مخلص بندے. اس کا استثناء کہاں سے؟ وہاں سے. انہم لمحضرون، بے شک یہ لوگ جہنم میں حاضر ہوں گے. بے شک یہ لوگ جہنم میں حاضر ہوں گے. مگر کون لوگ؟ بولیے. تو کیا ان لوگوں میں سے کچھ مخلص بھی ہے کیا؟ جی. اچھا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے بچہ رکھنے کا قائل ہو وہ مخلص کیسے ہوگا؟ وہ عبادت مخلصین میں سے کیسے آئے گا؟ نہیں آئے گا نا. تو یہ استثناء متصل نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی لیے کہا الا عباد اللہ المخلصین کا فوراً عبادت لائی. المؤمنین استثناء منقطع، یہ استثناء کون سا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ قائلون جو ہے، یہ لوگ قائلین جو ہے اس بات کے قائل کے فرشتے کیا ہیں؟ بولیے. اللہ کی بیٹیاں ہیں. ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ لوگ جہنم میں آئیں گے مگر جو مخلص بندے ہوں گے. تو ایسا نہیں کہ انہی میں سے کوئی مخلص ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ قوم آئی مگر زید نہیں آیا تو زید قوم میں داخل ہے نہیں ہو کر نہیں آیا، یہ مراد نہیں. بلکہ ایسا ہی جیسے جال قوم الا الحمار، قوم آئی مگر گدھا نہیں آیا، اس طرح سے. کہتے ہیں یہ استثناء منقطع ہے. اے فإنهم ينزهون الله عما يصفه هؤلاء، کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ پاکی بیان کرتے ہیں اس چیز سے جس کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں. اس لیے یہ لوگ جو ہے جہنم میں نہیں جائیں گے. فإنکم وما تعبدون من الأصنام ما انتم علیہ، اے علی معبودکم وعلیہ متعلق بقوله بفاتنین اے احدا الا من هو صال الجحیم فی اللہ تعالی. فإنکم وما تعبدون ما انتم علیہ بفاتنین. کہتے ہیں بے شک تم اور تم جن کی پوجا کرتے ہو. بے شک تم اور تم جن کی پوجا کرتے ہو یعنی بت. ما انتم علیہ، تم لوگ نہیں ہو اس پر
بفاتنین فإنكم أيها القائلون بهذا القول والذي تعبدون من الأصنام ما أنتم على عبادة الأصنام بمضلين أحدا. اچھا، بے شک تم اور جس کو تم پوجتے ہو اس پوجنے پر نہیں ہو گمراہ کرنے والے. ما انتم علیہ بفاتنین، فاتن کا معنی جو ہے فتنے میں ڈالنے والے، آزمائش میں ڈالنے والے. ما انتم علیہ میں حاضمیر کا مرجع انہوں نے کیا نکالے گا؟ اے علی معبودکم وعلیہ متعلق بقولہ، بولیے بفاتنین. ہاں کوئی سمجھ رہا بفاتنین علیہ، بفاتن ما انتم بفاتنین علیہ، یہ عبارت ہوگی کہ تم جو ہے اپنے معبودوں کی بنیاد پر، اپنے معبودوں کی بنیاد پر کسی کو آزمائش میں مبتلا نہیں کر سکتے، کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے. نہ تم کر سکتے ہو اور نہ وہ جو تم جس کی تم کیا کر رہے ہو، پوجا کر رہے ہو. الا من هو صال الجحیم، مگر وہ جو ازل سے صال جحیم ہے، یعنی جہنم میں داخل ہونے والا. صال صلاح اس لیے سے بنا ہے، وہ تسلا نارا حامیہ پڑھے ہیں نا، صلیہ یسلا سے ڈالنا ہوتا ہے، مانا کیا مانا ہوتا ہے؟ جانا. تو صالی اصل میں حاجی کے وزن پر تھا. کس وزن پر تھا؟ حاجی کے وزن پر تھا. صالی الجحیم، وہی یا ساکن ہوا، پھر وہ جو یا کو اس طرح ساکن کے صرف گرا دیا، صالی الجحیم بنا. تو مانا یہ ہوگا کہ تم اور تمہارے معبود ہمارے بندوں میں سے کسی کو آزمائش میں مبتلا نہیں کر سکتے، گمراہ اور کفر میں، گمراہی اور کفر میں مبتلا نہیں کر سکتے، مگر جو ازل سے علم الہی میں کیا ہے؟ جہنمی ہے، وہ کیا ہو جائیں گے؟ بولیے مبتلا ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے. الا من هو صال الجحیم فی علم اللہ تعالی، مگر جو اللہ تعالی کے علم میں جہنم میں جانے والا ہے. قال جبریل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وما منا معشر الملائکة احدا الا له مقام معلوم في السماوات يعبد الله سبحانه وتعالى فيه لا يتجاوزه وإنا لنحن الصافون أقدامنا في الصلاة وإنا لنحن المسبحون المنزهون الله عما لا يليق به. کہتے ہیں کہ بے شک ہم، بے شک وما منا، اور بے شک ہم میں سے کوئی نہیں ہے، وما منا اور بے شک ہم میں سے کوئی نہیں ہے، الا له مقام معلوم، مگر اس کے لیے ایک متعین مقام ہے. یہ ہم میں سے متکلم کون ہے؟ تو متکلم بیان کر رہے ہیں کہ قال جبریل. یہ متکلم کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا وما منا، اور ہم میں سے کوئی نہیں ہے. اس کی تفسیر کی معشر الملائکہ، منا سے مراد من معشر الملائکتی احد، یعنی پھر گروہ ملائکہ میں سے کوئی نہیں ہے، الا لہو، مگر ایسا کہ اس کے لیے ہے مقام معلوم، ایک مقام معلوم. کہاں؟ فی السماوات، یعنی ہر فرشتے کو آسمان میں ایک جگہ، ایک گھر، ایک رہنے کی جگہ دی گئی ہے. یعبد اللہ سبحانہ وتعالی فیہ، کہ اسی جگہ میں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی کیا کرتے رہتا ہے؟ عبادت کرتے رہتا ہے. لا یتجاوزہ، اس سے کوئی تجاوز نہیں کرتا. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور بے شک ہم صف بصف ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ صف بصف. اے الصافون اقدامنا فی الصلاۃ، یعنی نماز میں ہم اپنے قدموں کی صف بندی کرتے ہیں، نماز میں اپنے قدموں کی صف بندی کرتے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم تسبیح بھی بیان کرتے ہیں. تسبیح سے مراد المنزہون اللہ عما لا یلیق بہ، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی تنزیہ بیان کرتے ہیں ان باتوں سے جو اس کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے. وَإِن مُخَفَّفَةٌ مِّنَ الثَّقِيلَ، جی
کانو اے کفار مکہ لا یقولون لو ان عندنا ذکرا کتابا من الاولین اے من کتب الامین الماضیین لکنا عباد اللہ المخلصین.